بال کے لیے تو حضور کے صحابہ کھڑے ہیں جو اسے سنبھال لیں گے، لیکن تمہارے چہروں پہ بے غیرتی کی مہر لگ جائے گی، اس لیے کہ جس نے حق ادا کیا تھا تم نے کیا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کانا اولاہم باللہ منہم، اولا بمانی اقرب، فرما سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو ان سے لڑا۔ تو کیوں لڑا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ یہی تھی کہ ناموس مصطفیٰ کے منکر ہیں، وہ اس لیے خوارج سے لڑ رہا ہے، اور قیامت تک لاکھوں شہید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جب بھی قربانی دے گا تو غازی علم الدین بن کر آئے گا، اور ناموس مصطفیٰ کے لیے قربانی دے گا، لاکھ شہید ایک طرف اور عشاق مصطفیٰ میں قربان ہونے والا ایک طرف۔ ہمیں جینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ تو پا گیا جو پا گیا، ہم اتنے نہیں کم ہیں۔ تھوڑا غیرت کا مقام ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ما سیماہم یا رسول اللہ، حضور ان کی نشانی کیا؟ فرما سیماہم التحلیق، ان کی نشانی یہ ہے کہ سر مڈائیں گے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ سر مڈانا کوئی اتنا صاحب مذمت بات نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بڑا امام ہے، میرے زمانے میں ہوتا تو شاید لڑائی کرتا میں اس سے۔ میں اس لیے گردن جھکاتا ہوں ان اسلاف کے سامنے، لیکن میں نے کہا میری یہ کتنی گزارش ہے کہ حضور نے سر مڈانا ان کا شعار قرار دیا کہ یہ سر بہت مڈائیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى، یہ ہے کہ نہیں قانون فقہ کا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے لباس کی بھی مخالفت کرو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا حلیہ بناتا ہے تو وہ اسی قوم میں سے ہوگا، تو فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ یہ اگر 10 کو روزہ رکھیں تو تم نامی کو بھی رکھو یا 11ویں کو بھی رکھو، ان سے مشابہت نہ ہو۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہود و نصارہ کی مخالفت دین ہے تو جو شر الخلق والخلیقہ جو یہودیوں سے بھی بدتر ہے تو اس کا شعار اپنانا کیسے جائز ہوگا؟ اگر ان کا یہ شعار ہے تو اس کی ضرور مخالفت کرو اور کون کرانے سے بچو۔ إِن لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَا۔ ساری زندگی نبی پاک کی زلفیں رہی ہیں سوا حجۃ الوداع میں، حضور نے کبھی سر مبارک مڈایا، یہ سنت یاد۔ اور میرے حضور یہ شعر پڑھتے تھے کہ اگر تو اندر سے ان جیسا نہیں تو اپنی شکل و صورت تو ان جیسی بنا، شاید اللہ تجھے نیکوں کی مشابہت سے ہی بنا، تو مشابہت نیکوں کی ہے، ان کی کیسے مشابہت ہو سکتی ہے جو شر الخلق والخلیقہ؟ اس لیے ٹکا کے زلفہ رکھو کہ سر مناون دے نیڑے ہی نہ جاؤ اس مذہب کے کہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں ایک شخص کی شکایت ہوئی، کوئی اس نے غلط لفظ کہا ہے، آپ نے بلا کر کہا یہ پگڑی اتارو، اس نے پگڑی اتاری تو اس کی زلفیں یہاں تک تھیں۔ فرمایا اگر ان میں سے ہوتا نا جن کی مجھے خبر دی گئی ہے تو میں تیری گردن بھی اڑا دیتا، لیکن شکر ہے کہ ان سر منڈوں میں سے تو نہیں ہے۔ یہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ سر منڈانے والے کون ہیں۔ اتنی عبادت کے باوجود ہم شر الخلق والخلیقہ جو بدترین خلائق ہیں، تو بتاؤ ان سے حضور نے کیا حکم دیا؟ یہ مارے گئے اہل بیت کے بغض کی وجہ سے، وہ مارے گئے صحابہ کرام کے بغض کی وجہ سے، اور مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جن کے ہاتھ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں۔
اور ان کے صدقے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص شہد کی طرح وہی عقیدہ عطا فرمایا جو اصحاب رسول اور اہل بیت نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے۔ میں نے بہت ٹائم لے لیا، یہ شاہ صاحب کی نگاہ شفقت تھی کہ میں چلتا رہا، کافی علماء تشریف فرما ہیں، میں تو میری اور قطعاً کوئی حیثیت نہیں، بس صرف میری اتنی حیثیت ہے کہ میں سیال شریف سے، اس کے علاوہ نہ میں عالم ہوں، علماء کے جوتوں کی سیدھے کرنے کی بھی صلاحیت نہیں، اگر حدیث پڑھا رہا ہوں تو یہ میرے پیر سیال کی نگاہ کرم، ورنہ میں کچھ بھی نہیں، اس گلی کا ایک ذرہ ہوں۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ تا ابد ہمیں اپنے مشائخ کے سائے میں رکھے اور بد عقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو محفوظ۔ انہو علی کل شیء قدیر و انہو بنا رؤوف الرحیم۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ محفل پاک جاری ہے، اور قبلہ مفتی صاحب بھی جی ماشاءاللہ ہمارے برطانیہ سے شیخ القرہ نجم القرہ فخر القرہ جو اسی عرس کی حاضری کے لیے، اور خطیب الاثر خطیب پاکستان، خطیب مبل یورپ اور خطیب برطانیہ امریکہ صاحبزادہ علامہ محمد حنیف ساقی صاحب وہ بھی انشاءاللہ اپنا خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں پورے زور نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اب میں نجم القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد عبد القیوم الفتن شاہی قادری شام کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، آپ برطانیہ سے ہمارے مہمان بنے، آپ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، پوری محبت و خیقر کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال کریں۔ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، جو شاہ جی کا مہمان ہے سارے قابل احترام ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام حضرات ایک اعلان ضروری سن لو۔ حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ دے تسی روحانی اولاد گئے ہو، یہ حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ دے عرس پاک دے اتے جنہاں نے شرکت کیتی آئے نے، جی حضور شاہ جی دے عرس دے اتے شرکت کیتی آئے ہو تے پھر جی ساری رات جلسہ بھی ہوئے گا نا، محفل نعت بھی ہوئے گی، ہر چیز ہوئے گا تو تسا جانا نہیں جی تے بہ جاؤ چپ کر کے۔ میں دوسری باری اعلان کوئی نہیں کرنا، نہ میں ٹولی پلانی ایک بھی تھی بہ جاؤ، جنہ کا عقیدہ شاہ جی نال تعلق واسطہ ہے نا تو بہ جاؤ چپ کر کے۔ ٹول ٹمکا واجے گانے ناچے ساری گلیاں دے وچ سنتے رہندے ہے اپنا حساب، بیاہ شادیاں دے کھڑکدے نا گلی وچ تانوں بھی سنیا جاندا ہے، اس واسطے ایتھے تسی تشریف کرو، کرسی دو کرسی دو۔ علامہ صاحب نے تحقیق کی تھی، قاری صاحب ذرا توجہ طالب جی، یہ آندے لمی تسبیح نفلاں وہ جو ورتے نا مسجد وچ، میں مثال دینا ہے، لین دل پاسے ساڈے قادر آباد کول تو قاری صاحب مفقود ہو رہا ہے، اے نجیلی پیراں نے پڑھ کے رگڑا کڈ چھڑیا جی، جاندے نے بھی اپنی 11ویں لوگ بوجھے پاؤ اللہ خیر صلاح، کوئی دوجا پہ ہوندا ہے رافضی خارجی پہ ہوندا رہے، عقیدے کی گل کوئی نہیں کرتے، عقیدہ جنہ مضبوط ہے تو مسلمان ہے، جنہ عقیدہ مضبوط نہیں مسلمان نہیں، وہ بھی ٹنگی ہے، ان کی چال جی درست نہیں۔ اس واسطے میں قاری صاحب کا اعلان ہوا میں پچھلے سال آ گیا، الحمدللہ جیڑا کہ سبق حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ کو مفتی محمد اللہ صاحب نے پڑھیا ہے وہ تمہیں سنایا ہوئے، یہ جڑا تقریر کدی یاد کر لو یا ان دے اوتے دھیان کر لو تو انشاءاللہ تعالی گمراہی تواڈے نیڑے بھی نہیں آ سکتی۔ جس بندے دا عقیدہ درست نہیں، ان دیاں نمازاں، ان دیاں تسبیحاں، ان دے چلے، ان دے کرو نکل جانا۔ میں مثال دینا، سارے مولانا محمد بشیر صاحب ملکوال والے، وہ جتھے بھی تقریر کرتے جتھے بھی جا کے تقریر کرتے ہیں آپ مانتے ہوتے ہیں بھی محکمہ زکات والے نے بیت المال والے نے پیسے کرے پے نے،
پیسے کلے پنڈ وچ کلے تے لمبردار صاحب نے آکھیا بھی تو تقسیم کر، وہ ساریاں آ گئیاں، ایک نے بھی لکھایا میں بیوہ، دوجے بھی 9 بیبیاں یا 10 بیبیاں نے بیوہ لکھا لیا، ایک آ گئی انہوں نے آکھیا جی میرا بھی نام لکھو، آکھن لگی تو کیوں آئی ہے؟ اس آکھیا میں بیوہ جائی ہوں، اس آکھیا کیویں؟ اس آکھیا تہاڈا تے مر گیا کہ میرا 6 مہینے کے سال ہو گیا جرا تبلیغ تے گیا آیا نہیں ہے کہ میں بھی تہاڈے بیوہ جائی ہوں۔ اس واسطے وہ جی تبلیغ ہے نا انہوں نہ ویکھو، انہوں نہ ویکھو۔ اے ساڈے قادرآباد پول دے پرلے پاسے چلے جائیں شاہ صاحب بیٹھے کہ ہاں جی یہ بھی آندے نے وڈی صحیح داڑھی ہے تسبیح ہاتھ وچ پھڑی سی، اثر تو بعد پنڈ وچ گشت بھی کیتا سی، 4-5 بے نمازی سن مسجد وچ لے آئے سن، قرآن ہاتھ وچ پڑھیا ہے سامنے، مفتی صاحب نے ساری تقریر سنائی ہے۔ اس واسطے حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ دے عقیدہ درست سی، ہاں جی حضور والد گرامی مدد اللہ علیہ انہوں دا بھی عقیدہ درست، انہوں دی اولاد دا بھی عقیدہ درست، انہوں دے منن والے دا بھی عقیدہ درست، نیوں کوئی نہیں۔ ایک عرب علامہ رانا محمد عرفان القادری صاحب سبق درس یاد کرانے نے، مفتی صاحب میں بڑی تکلیف ہوندی ہے جڑے بندے گل کرتے ہیں، ایک بندے نے گل کی تمام دوست احباب نو گل کرتے ہیں، قرآن پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو معاف کر چھڈیا، رب نے صحابہ کرام نو معاف کر چھڈیا، یہ اجے بھی بٹنگے مولوی آندے نے جی ان سزا تجوید کرو جی، جہے بندے دا یہ عقیدہ ہے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دے چھڈی، پہلے آن والے یا بعد وچ آن والے انہوں دی بخشش دا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے چھڈی، انہوں دے متعلق جہاں بندہ عقیدہ رکھنے والا انہوں سزا دینی چاہیے، وہ بندہ آپ بے ایمان ہے، کافر ہے، ایمان تو خارج ہے۔ اس واسطے نہ کسی سنیا کرو، ہاں جی دو چیزاں بیان کیتی ہیں الحمدللہ ساڈا عقیدہ درست ہے گئے، آج تکر کسی بے ایمان دا پتہ چل جائے جنازہ میں کدی نہ پڑھایا تو نہ کدی میں پڑھیا، ڈنگے دی چوٹ دے ہوتے ساڈے شہر دے اندر گجرانوالے دے اندر بٹنگی چال ہوگی، قاری صاحب بٹنگی چال ہوگی کیویں بلا؟ جنازہ بھابی کولوں ذرا غور کریں، جنازہ بھابی کولوں، نکاح دیوبندی کولوں تے ختم سنی کولوں، تینے رکھے نے، جدوں بھابی جنازہ پڑھا چھڈیا ان دا ایمان ہی نہیں مکمل تے جن دا جنازہ پڑھنا سی ان دا جنازہ ان دی بخشش کیویں ہو جائے، نہ ان دیاں نمازاں تے نہ ان دی تسبیح ویکھیا کرو۔ اس واسطے میرا یہ بیان کرنا حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ بھی ساری زندگی اپنی جماعت کرائی ہے، کسی بے ایمان دے پیچھے نماز نہیں پڑھی، حضور شاہ جی رحمت اللہ نے کہا صاحب اپنی جماعت کرائی ہے، اب میں نے ایک بندہ کہنے جی اتنے سعودی عرب جا کے تسی کی پڑھ دے گے اپنے چل گیا، میں کہا میں گیا میں نہیں پڑھی، الحمدللہ میں گیا ہوں آج کیتا ہے کہ میں نہیں پڑھی، میری گل کر تیرا کہڑا دین مذہب ہے اپنے جہاں پاسے چلی ہوتا جن گلی ہوتا چلی جی جن نے آخیا بہ جا گڈی سے بہ کے ٹر گیا اپنے صاحب۔ اس واسطے عقیدہ اپنا درست کر لو، عقیدہ اللہ والیاں دا جڑا عقیدہ ہے وہ سچا سچا ہے گا، اے بٹنگا کو نہیں جی اپنے صاحب، موٹیاں موٹیاں تسبیحاں ہاں جی چنگی بڑی نا پاک ماما شریف دے اوتے چادر سے اپنا حساب تو ہن قاری صاحب تواڈے سامنے تشریف لے آندے نے، نہیں بہ جاؤ نعیم صاحب جی قاری صاحب جاؤ شاہ صاحب